کہا اس کو یہ چادر دکھانا، اس کو کہہ رہا ہے ایسے کرنا، عمر کہہ رہا ہے واپس لوٹ جاؤ، یہ مدینہ رسول ہے میرے آقا کا شہر۔ توجہ ہے نا؟ عمر اربع یا ناصر چار چیزوں سے انسان بنا ہے، ہوا سے، مٹی سے، پانی سے، آگ سے، اور عمر وہ عمر تھے نبی کے خلیفہ جانشین مصطفیٰ جن کو اللہ نے حکومت بھی چاروں چیزوں پہ دی تھی۔ مسجد نبوی منبر رسول ہے، خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، نہاون جہاں سے کوئی 1000 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر حضرت ساریہ کھڑے ہیں اور پیچھے پہاڑ کے فوج ہے دشمن کی، اور آگے میرے آقا کے سپہ سالار بھیجے ہوئے اور حضور کے غلام و نوکر ہیں۔ تو عمر کی جب نگاہ پڑی تو وہیں سے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، فوج کھڑی ہے۔ تو حضرت ساریہ نے پیچھے دیکھا تو فوج کھڑی تھی، پھر مقابلہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ جب حضرت ساریہ آئے تو ان سے پوچھا گیا تمہیں فتح کس سے ملی؟ کہا ہم تو اپنی مسجد سے، ہم تو جنگ لڑنے کے تجربے کر رہے تھے، مجھے میرے کانوں میں عمر کی آواز آئی تو میں نے آواز سن کر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی پیچھے فوج کھڑی تھی۔ قربان اس عمر نے مدینہ میں کھڑے ہو کر آواز دی، وہ بھی صحابی رسول آقا کے غلام کی شان ہے، اور جس نے ہزاروں میل کھڑے ہو کر سن لیا یہ بھی میرے آقا کی شان ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ یہ میرے آقا کی غلاموں کی شان ہے۔ ایک دن حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں شریعت کے خلاف لے جاؤں جو نبی کی شریعت میں نہ ہو، میں تمہیں وہ سناؤں، خلاف شرع کروں، تو کیا تم میری پیروی کرو گے؟ تمہارا رویہ و طریقہ کیا ہوگا؟ تو ایک مجمع میں پیچھے بیٹھے ہوئے بدو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عمر ایک دفعہ پھر کہنا۔ توجہ ہے نا؟ کہا عمر ایک دفعہ پھر دوہرا یہی بات۔ عمر نے کہا اگر میں تمہیں نبی کی شریعت کے خلاف بتاؤں اور ایسے عمل کروں جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو اور تمہیں بھی اس پر لگا دو، تو کیا تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کان سے تلوار نکالی، فرمایا تیرے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم غیر شرعی کام کرتے رہو گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، نہیں عمر یہ ہمارے پاس تلوار ہے، جس دن تو شریعت سے ہٹ جائے گا اس دن تیرے جسم سے گردن بھی علیحدہ ہو جائے گی۔ یہ حکمران تھے اور یہ حکمرانوں کے ماننے والے تھے۔ آج تو سچ میں دم نہیں رہا نا، سچی بات کہہ دو تو اگلے دن ناراض۔ یہ وہ عمر ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، امہات المؤمنین ہے۔ کیونکہ عرب کا رواج تھا، جس طرح آج کل دیہاتوں میں رواج ہے، کہیں ختم ہو گیا، کہ رات کو عورتیں رفع حاجت کے لیے یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے وہ باہر گھر سے نکل جاتی ہے، کھیتوں میں جا کر چلی جاتی ہے۔ وہاں عرب میں ایسا رواج تھا، تو امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا باہر رات کو رفع حاجت کے لیے گھر کے باہر منافق کھڑے تھے، اور انہیں آواز کی لوگوں یہ نبی کی بیوی جا رہی ہے، اس کا نام زینب ہے، یہ رات کو باہر نکل کر جا رہی ہے۔ تو حضرت عمر کے کان میں آواز پڑی تو راستہ آگے روک لیا، کہا اما حضور آپ خلیفۃ المسلمین میں نہیں ہوں، کہا میں عمر بن خطاب ہوں، میں نبی کا نوکر بھی ہوں، نبی کا غلام بھی ہوں، آقا کے در کا جھاڑو بردار بھی ہوں۔ اے نبی کی بیوی تو ہماری ماں ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، تو گھر سے باہر نکلو۔ منافق تانے دیتے ہیں، منافق باتیں کرتے ہیں، منافق تانے کشی کرتے ہیں، تم ابھی سے واپس لوٹ جاؤ اور گھر میں اس کا انتظام کرو۔ نبی کی بیوی ہو، لوگوں کی ماں ہو، منافق اس طرح باتیں کشے، منافق تانے کشی کرے، یہ عمر سے برداشت نہیں ہوتا۔ واپس لوٹ آؤ۔
واپس لوٹا کر لائے. گھر میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر میں آئے. ابھی پردے کی آیات نہیں آئی تھی. عمر کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے, عمر کے چہرے پہ جلال بھی تھا. میرے آقا نے پوچھا, عمر یہ کہہ رہے ہو, تمہارے چہرے پہ جلال کیوں ہے اور آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافق جو کلمہ پڑھ کے ظاہر مسلمان ہے, ان کا اندر کچھ اور ہے, ان کا باہر کچھ اور ہے. زبان پہ کلمہ ہے, دل میں منافقت ہے, چہرہ نور سے بھرا ہوا ہے, کے کالے ہیں. حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہا جا رہی تھی. اس منافق نے, بھئی ماں کو پلیت نے, بے بات زن اور اس عورت نے, اس نے منافق نے یہ بات کی ہے کہ یہ نبی کی بیوی ہے, یہ نبی کی بیوی ہے, اس کا نام زینب ہے. ہمیں برداشت نہیں, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. یا رسول اللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ چار دیواری کے اندر ہو, پردے داری ہو, کسی بے ایمان و منافق کی جرأت بھی نہ ہو کہ نبی کی بیٹیوں پر, نبی کی بیویوں پر کوئی ایسی بات کرے. آقا میرا دل چاہتا ہے کہ آج کے بعد مسلمان پردہ کرے, عورتیں بھی پردہ کرے, بچے بھی پردہ کرے. ابھی عمر کی زبان پہ یہ بات جاری تھی تو قرآن لیا. اللہ نے فرمایا جبریل جا قرآن بھی لے جا, میرے محبوب کو سلام بھی دیا. قرآن بھی لیا, قرآن کیا کر دیا, اور آج میرے محبوب سے کہہ دینا کہ عمر کی غیرت بھی حق ہے, عمر کی محبت بھی حق ہے. اللہ عمر کی محبت بھی حق, عمر کی غیرت بھی حق. عمر صحیح کہہ رہا ہے تو جبریل امین قرآن بھی لے کے آئے, محبوب کا سلام بھی لے کے آئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اونچی آواز سے ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے قرآن بھی لے کے آئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. آئے میرے حبیب, آئے میرے حبیب, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے, اور سائر المؤمنین, ساری مومنین مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے آج کے بعد بغیر پردے کے چار دیواری سے باہر نہیں جانا. توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اونچی آواز سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے حبیبان سے مومن عورتوں کو کہہ دیجئے آج کے بعد مسلمان عورتیں بغیر پردے کے چار دیواری سے باہر نہ جائیں. اے کریم آقا, یہ مسلمانوں بے لازم ہے, بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے, جب بھی باہر نکلے پردہ کر کے نکلے. یہ نبی کی بیٹیوں کی شان ہے, یہ نبی کی بیویوں کی شان ہے, یہ مومنوں کی شان ہے. یہ عمر کے مشورے سے ہوئی. توجہ ہے نا آپ کے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ مسلمان عورتیں پردے میں اچھی لگتی ہیں, بغیر پردے کے اچھی نہیں لگتی. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کے؟ قرآن کہتا ہے محبوبہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے یہ جو پاؤں میں پائل ڈالتی ہے, جھانجریاں, سرے کی جھانجریاں, اردو میں پائل, فرمائے پاؤں میں جو پائل ڈالتی ہے, ان کی جو چھلکار, ان کی جو آوازیں آتی ہیں, آئے میرے حبیب آئے تو کہہ دیئے وہ بھی پاؤں میں نہ ڈالے. ان کی چھلکار یہ جو مسلمانوں کو, آنے جانے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, یہ مومنوں کی شان نہیں ہے. حبیبہ ان سے کہہ دیجئے آج پردے میں رہے, اللہ نے ان کو عزت والا بنایا ہے, برکت والا بنایا ہے.
یہ وہ عمر ہے۔ سارے صحابہ در رسول پہ آئے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بنے، لیکن عمر ابن خطاب عمر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آئے ہیں۔ سارے صحابہ در مصطفیٰ پہ آئے، کلمہ پڑھا، عمر ابن خطاب ہیں جن کو مصطفیٰ نے خدا سے مانگا ہے، اللہ اسلام کو عمر سے عزت دے، اللہ عمر ابن حشام عمر ابن خطاب ہے، اللہ ان دونوں میں سے ایک عطا فرما۔ دونوں کی دعا مانگتے ہوئے مصطفیٰ نے عرض کی اللہ عمر ابن حشام بھی ہے، عمر ابن خطاب بھی ہے، اللہ ان دونوں میں سے مجھے پسند عمر ابن خطاب ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ مجھے عمر ابن خطاب پسند ہے، حضور کی پسند پہ اللہ نے عمر ابن خطاب دیا تو پتہ لگا مراد مصطفیٰ بھی عمر ہے، دعائے رسول بھی عمر ہے۔ تھکی ہو صحیح؟ دعائے رسول بھی عمر، مراد رسول بھی عمر، اور عمر وہ عمر ہے جن کے آنے سے اسلام کو چھپ کر کلمہ کیوں پڑھے، اسلام کی تبلیغ کیوں چھپ کر کرے، نعرہ تکبیر بلند کر کے، جس نے کعبے کا دروازہ کھلا کر نعرہ تکبیر لگا کر کلمہ پڑھا، اس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ آذان نماز کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ نماز کا وقت ہے۔ نماز کا وقت کیسے ہوگا؟ کسی صحابی نے کہا حضور لکڑی پہ لکڑی ماریں گے نا، آواز ہوگی تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا نماز کا ٹائم ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی لکڑیاں پھاڑ رہا ہو اپنے گھر کے لیے، کوئی لکڑی کی لکڑی بجے آواز آئے، لوگ کہیں گے نماز کا وقت ہے، سارے آ جائیں گے، حالانکہ وہ نماز کا وقت نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آگ جلائی جائے، آگ روشن ہوگی تو لوگ سمجھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کسی نے اپنے روٹی کے لیے آگ جلائی، گھر میں کوئی پانی گرم کے لیے آگ جلائی تو لوگ سمجھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہیں، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا نگارہ بجایا جائے، آواز دی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، طریقہ وہ ہو جو مجھے بھی پسند ہو، خدا کو بھی پسند ہو۔ رات کو سوئے، صبح حضرت عمر اٹھے اور بارگاہ مصطفی میں آئے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ توجہ ہے نا آقا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کون سا خواب دیکھا ہے؟ آقا میں نے خواب دیکھا ہے بیت اللہ کے پاس ایک خوبصورت شکل والا ایک انسان کھڑا ہے، فرشتے نما، اور وہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے وہ الفاظ سنا کہ وہ انسان کیا کہہ رہا تھا، مجھے وہ سنا کہ الفاظ کیا کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے